والصلاة والسلام على سيد الحادين إلى محاسن الأفعال. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل. آج کا ہمارا سبق 10واں پارہ ہے. سورۃ الانفال چل رہی ہے. اس میں سورۃ الانفال اور اس کے بعد سورۃ التوبہ کی بھی کچھ آیات آج ہمارے سبق کا حصہ ہیں. سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ میں زیادہ تر جہاد کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. قتال، جہاد کیا ہے، کیوں ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور پہلے جو جہاد اور قتال ہو چکا ہے اس کے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. انفال کہتے ہیں جنگ میں جو مال ملتا ہے اس کو انفال کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو مال غنیمت بھی کہتے ہیں، انفال بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے اس میں غنیمت کا جو مال ملتا ہے اس کے بارے میں بیان کیا کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا. وَاعْلَمُوا جان لو أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو جو تم مال غنیمت حاصل کرتے ہو اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، ابن السبیل کے لیے ہے. یعنی وہ جو خاص حصہ ہے وہ بیت المال میں جائے گا، پھر وہاں سے قریبی رشتہ دار، یتامہ، مساکین، ابن السبیل، مسافر جو ہیں ان کو دیا جائے گا. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو اور جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پہ یوم الفرقان کے دن. یوم الفرقان کہتے ہیں غزوہ بدر کو. معجزہ ہوا تھا. 313 ایک طرف ہے، تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، اور تلواروں کی جگہ کسی نے کھجور کی جو لکڑی ہے اس کو پکڑا ہوا ہے، اور اس طرف ہیں جو 1000، اور یہ جو تھے ان میں بچے بھی شامل تھے، اور دوسری طرف جو تھے وہ جنگجو سارے تھے، جوان جنگجو جن کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی تھی. یہ باقاعدہ فوج نہیں تھی، جبکہ وہ جو تھی وہ باقاعدہ فوج تھی. پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو ایک کو دو کو اپنے قبیلے کے لیے جنگ کے لیے وقف کیا ہوتا تھا. تو وہ جو جنگ کے لیے وقف تھے وہ باقاعدہ سیکھتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے. وہ صرف جنگ کے معاملات سیکھتے تھے، جنگ کا ہنر سیکھتے تھے. تو وہ جو قریش کے لوگ آئے تھے وہ سارے جنگجو تھے. تو اس طرف سے جو تھے وہ جنگجو سارے نہیں تھے جنگجو بھی جنہوں نے باقاعدہ جنگ کی ٹریننگ لی تھی، لیکن سارے نہیں تھے، اسلحہ بھی پورا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ایک کنارے تھے اور قافلہ جو تھا دوسرے کنارے تھا، تو آپ میں سے لوگوں کی خواہش تھی کہ اس کو جنگ نہ ہو، وہ ایسے ہی ہمیں مال مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن وَلَٰكِنْ يَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ تو وہ فیصلہ کرتا ہے جو پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے. تم کچھ سوچتے ہو، اللہ کی سوچ کچھ اور ہے. اللہ وہی کرتا ہے جو اس نے کرنا ہے، تاکہ اللہ ہلاک کر دے جس کو ہلاک کرنا ہے دلیل کے ساتھ، زندہ رکھے جس کو زندہ رکھنا ہے دلیل کے ساتھ. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر غزوہ بدر میں ایک احسان یہ فرمایا تھا آپ پر، آپ کے لوگوں کے اوپر، کہ آپ سب کو وہ مشرکین جو تھے وہ بہت کم نظر آ رہے تھے. سائیکالوجیکل آپ لوگوں کو مضبوط کیا گیا تھا کہ وہ بہت کم ہیں آپ سے، آپ تو زیادہ ہیں، اور اگر آپ کو وہ زیادہ دکھائے جاتے تو ہو سکتا ہے تم پھسل جاتے. وہ جوش، وہ جذبہ وہ تمہارے اندر نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا تمہیں اس سے. انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے. اور یہ دوسری طرف مشرکین مکہ کو دکھایا جا رہا تھا کہ جو مسلمان ہیں مدینے سے جو لشکر آیا ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان کے پہلے سے ہی ارادے ٹوٹ گئے کہ آج تو ہم لگتا ہے ہار جائیں گے. تو ایک مدد یہ بھی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی نازل کیے تھے. آیت نمبر 45 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ،
اے ایمان والو جب تم لشکر جنگ میں ملو کسی سے جنگ کرو فثبتو پھر ثابت قدم رکھو. اور ثابت قدم رہنا کیسے ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا بہت زیادہ اللہ کا ذکر کر کے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ تو خصوصی طور پہ جنگ کی بات ہے. جب بھی زندگی کے کسی مسئلے میں بہت زیادہ آپ پریشان ہوں تو ایک تو اللہ کے ذکر کو لازم پکڑیں، بہت زیادہ ذکر کریں، اور دوسرا درود شریف پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ایک تو آپ کو قوت ملے گی، دوسرا انشاءاللہ وہ مسئلہ جو ہے وہ بھی کافی حد تک آسان ہو جائے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جنگ میں جب ہو تو ثابت قدم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ذکر کیا کرو، کیونکہ ذکر جو ہے دل کو اطمینان دیتا ہے. اور جنگ میں اور مشکل حالات میں سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مطمئن رکھنا، اطمینان میں رکھنا، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بات مانو. وَلَا تَنَازَعُوا جھگڑے نہ کرو. فَتَفْشَلُوا تم ہار جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا مینز کہ جو تمہارا روب و دبدبہ قائم ہے نا، جب تم آپس میں لڑنا شروع کر دو گے تو تمہارا جو روب و دبدبہ قائم ہے وہ ختم ہو جائے گا. وَاصْبِرُوا صبر کرو. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب دیکھ لیں مسلمانوں کی جو موجودہ حالت ہے، پہلے کی حالت دیکھیں اور آج کی حالت دیکھیں. پہلے تو مسلمانوں کا اتنا روب و دبدبہ تھا، آج مسلمان چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہر ملک میں آپس میں لڑائیاں پیدا کی ہوئی ہیں. یہ جمہوریت بھی ایک لڑائی کی قسم ہے. جمہوریت جو ہے عطا کی گئی ہمیں، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ لڑتے رہیں. اسی طرح اس کے علاوہ جو جتنے بھی معاملات ہیں، اب مسلمانوں کو دیکھ لیں، کوئی بھی ملک، ہر ملک مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی دشمنیاں ہیں. تو حال یہ ہے آج. اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق و اتحاد کی قوت عطا فرمائے. اسلام کی تعلیمات تو یہی ہیں کہ اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، قوت پھر ملے گی. اگر نہیں پیدا کرو گے، اللہ کا تو واضح پیغام ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ لڑائیاں جھگڑے جب آپس میں کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب و دبدبہ جاتا رہے گا، لوگ مذاق اڑائیں گے تمہارا. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہونا جو تکبر اور فخر سے گھروں سے نکلے تھے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ سے وہ روکنے والے تھے. قریش جب آئے تھے نا بدر میں مارکا کرنے تو بڑے تکبر سے آئے تھے اور نعرے لگا کے آئے تھے کہ آج مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا کے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے جب مقابلے میں آنا ہوتا ہے نا تو تکبر نہیں کرنا، عاجزی انکساری اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے تو پھر کرنا ہے. کیونکہ مسلمان کی جو سب سے بڑی قوت ہے وہ اللہ کے ساتھ رشتہ ہے. کیونکہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ جو ساتوں آسمان کا مالک ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، وہ میرے ساتھ ہے. کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو سب سے بڑی قوت تو ایک مومن کے پاس ہوتی ہے، ایک ایمان والے شخص کے پاس ہوتی ہے. اسے پتا ہے، جیسے آپ سمجھیں کہ دو لوگ ہیں، دو کی لڑائی ہو رہی ہے. ایک کو پتا ہے کہ ایس ایچ او یا ڈی پی او جو ہے وہ میرا بھائی ہے. اب وہ تو نہیں ڈرے گا، اس کو اس کے بھائی نے سمجھایا ہوا ہے کوئی بات نہیں، ڈرنا نہیں ہے، تجھے چھڑوا لوں گا، میں ایف آئی آر ہی نہیں ہونے دوں گا. اس کا کانفیڈینس اور اس بیچارے کا کانفیڈینس دوسرے کا کہ اس کے گھر والوں کو پتا چل جائے گا نا لڑائی ہوئی ہے تو پھر انہوں نے پھر بھی اسی مارنا ہے کہ کیوں لڑے ہو. کتنا فرق پڑے گا بتائیں؟ پڑے گا نا. اب مومن جو ہے اس کا تو تعلق ہی رب کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں. اگر میں ظالم بن جاؤں گا تو اللہ کی فوجیں میرے خلاف جائیں گی. اسی لیے کہا کہ تقوی اختیار کرو. ہاں، جب ہم مظلوم ہیں، جب ہمارا کوئی حق کھا رہا ہے، جب ہم نے کافروں سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو وہ بہت بڑی قوت ہے. غزوہ بدر کے بڑی ڈیٹیل سے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ شیطان جو ہے قریش کے پاس آیا، ان کو اس نے اپنے ایک قبیلے کا سردار شو کیا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں. ان کو دعوت دی کہ سارے نکلے
اور شیطان نے ان کے لیے اعمال جو تھے وہ ان کے مزین کر دیے، اور جب لڑائی ہوئی تو شیطان بھاگ گیا۔ 50 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت کا منظر، کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، خصوصی طور پہ ان لوگوں کو جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کو جب موت آتی ہے تو کیسے آتی ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر آپ دیکھیں کہ کافروں کو موت کیسے آتی ہے، الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے جو ہیں جان نکالتے ہوئے ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعد میں تو وہ معاملہ ہے ہی ہے نا، جب جان نکال رہے ہوتے ہیں، جب روح کو نکال رہے کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایک تو بڑی وہ سختی سے کھینچ رہے ہوتے ہیں، دوسرا یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں کو اور ان کی پشتوں پہ ان کو مارا جا رہا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے وذوقوا عذاب الحریق، جہنم کا عذاب چکھو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنے زیادہ نیک ہے موت کے وقت اتنا زیادہ اس کے اوپر سکون ہوتا ہے۔ بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جیسے مسکرا رہے ہیں، سکون۔ اور جو اللہ کے باغی ہیں موت کے وقت ایسی ان کی کیفیت ہوتی ہے، ان کو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ کلمہ پڑھنا ہے یا ہم نے مرنا ہے یا کیا کرنا ہے، ان کو کچھ ہوش نہیں ہوتی۔ وجہ جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں وہی وجہ ہے۔ ان للموت سکرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائلاگ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، نہیں اطمینان، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ ضرور کہا کہ موت کی سختیاں ہیں، لیکن کافر کی موت، پھر مومن کی موت، اور مومن بھی متقی پرہیزگار کی موت، اس کی موت بڑی سکون والی ہوتی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، ربی کی راضیۃ مرضیہ، اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا، فادخلی، تم راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے، اور جب موت آئے تو ہم سب کو ایمان کے اوپر موت آئے، اور جیسا اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایمان والوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ویسا سلوک ہمارے ساتھ فرمائے۔ آمین۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، فرشتے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا اعمال کا نتیجہ ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ ایک قطرہ بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ جب ایک دفعہ نعمت دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم نہیں کرتے، خود ہی لوگ اس کو ختم کرتے ہیں۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمت انعم علی قوم، اللہ تعالیٰ اس کو بدلتے نہیں جس نعمت کو اللہ نے کیا ہوتا ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود بدل دیتے ہیں اللہ کی نعمتوں، ان کو چاہیے نہیں ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے من سلوہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے خود واپس لے لیا کہ انہوں نے خود کہا تھا، خود کہا تھا نا نہیں چاہیے ہمیں من سلوہ۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی تھی نا، ان کو قوت عطا کی تھی، مسلمانوں نے خود کہا ہم نے آپس میں لڑائیاں کرنی ہیں، ہم نے جو ہے وہ معاملات کیے جس سے ذلت آتی ہے تو ذلت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نعمت کو بدلتے نہیں ہے جب تک انسان خود نہ بدلے، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 سے زیادہ جگہ پہ یہ ڈسکس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک ایک جو ہے علامہ اقبال نے بھی اس کو شعر میں بیان کیا ہے، آج تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، جس کو خود نہ خیال ہو اپنی حالت کے بدلنے کا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت بھی نہیں بدلتے، خود بدلے اپنے۔ لیس للانسان الا ما سعى، دو جگہ پہ یہی آیت جو ہے اسی الفاظ کے ساتھ آئی کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ پچھلے دن ہم نے سبق پڑھا 2 دن پہلے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ سست لوگ ہیں نا اور شرک کرنے والے لوگ، یہ بلیم کرتے ہیں تقدیر کو، ہماری تقدیر میں ہی ایسے لکھا تھا سو ہم مشرک ہو گئے، ہماری تقدیر میں ایسا لکھا تھا سو ہم گنہگار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافروں کی عادت ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا خبر نہیں کیا نام ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، تقدیر کا بہانہ بنا۔ بھائی ہوگا وہی جو آپ کریں گے،
اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے دیکھیں ہاتھ پاؤں سب کچھ عطا کر دیے. اب سونے کو خود جی چاہ رہا ہے, کہتا ہے جی مجھے اللہ تعالیٰ نے اٹھنے نہیں دیا. اللہ کے بندے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے سہولیات عطا کی ہیں. آپ 2 دن بھی اپنے آپ کو جا کے رکھنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس گیم آپ کے ہاتھ میں ہے. ہاں ساتھ ساتھ اللہ کی مدد ضروری ہے, اللہ کی مدد لیتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت ہی بڑا اصول فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں انسان خود ہی اپنے اوپر ان سے اپنے آپ کو دور کر لے. آیت نمبر 60 وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تیاری کرو جتنی تمہارے اندر قوت ہے. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ گھوڑوں کو باندھنے کے ساتھ جہاد کی تیاری کرو. اسلحہ سیکھو, اسلحہ چلانا سیکھو, اپنے جسم کو تیار کرو, ٹریننگ کرو. کیا ہوگا جب تم ٹریننگ کرو گے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, اس کے ساتھ تم ڈراؤ گے اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ, کچھ لوگ ایسے ہوں گے آپ نہیں جانتے, اللہ ان کو جانتا ہے. وہ بھی تمہاری ٹریننگ سے, وہ بھی تمہاری تیاری سے, وہ بھی ڈر رہے ہوں گے, تمہیں نہیں پتا. تو اسلحے کو تیار رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی, خبردار قوت جو ہے تیر اندازی میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھی اور اس کو بھلا دیا, اس کو چھوڑ دیا, فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہر مسلمان کو, مومن کو, ہر مومن جو ہوتا ہے وہ مرد مجاہد ہوتا ہے. آج ہمیں جہاد سے ڈر لگتا ہے. جہاد اور قتال, اس کے بارے میں اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا, جہاد کرنے کا ارادہ ہوتا تو تیاری تو کرتے نا. اپنے جسموں کو فٹ کریں, ایکسرسائز کیا کریں. یہ نہیں کہ کھا کے اتنا زیادہ کھا لیا کہ اپنے جسم کا بیڑا غرق کر دیا اور اپنی صحت کو برباد کر لیا خود سے ہی. پیسے بھی لگا رہے ہیں کھا کے, پھر اپنی صحت کو دوبارہ واپس کرنے کے لیے پھر پیسے لگا رہے ہیں. اگر ہم جہاد کی ٹریننگ کرتے کم از کم فزیکلی طور پہ تو فٹ ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مومن جو قوی ہے, مضبوط مومن ہے, وہ زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے. یہاں غریب اور امیر کی بات نہیں ہو رہی, جسم کی بات ہو رہی ہے. جس کا جسم مضبوط ہے اللہ کو وہ پسند ہے. عبادت تب ہی کر سکے گا نا, لمبے سجدے تو تب ہی کر سکے گا نا, ورنہ تو سجدے میں پڑا ہوگا تو اس کا کوئی نہ کوئی پٹھا چڑھ جائے گا کمزور کا. جب آپ نے ایکسرسائز کی ہوگی تو لمبا سجدہ کر رہے ہیں تو پرواہ نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے کھڑے ہیں لمبی دیر. تو ایکسرسائز کیا کریں, جو واک کرتے ہیں کریں, 100 دفعہ کریں, لیکن اس میں جہاد کی نیت کیا کریں کہ جب ہمیں موقع ملا, اے اللہ ہمارا خون حاضر ہے, ہمارا جسم حاضر ہے, ہمارا مال حاضر ہے. نیت کیا کریں اس کی کہ ہم نے اپنے جسم کو اس لیے فٹ رکھنا ہے تاکہ ہم کل کو دین کو ضرورت پڑی تو میرا تن من دن سب حاضر ہے. اب اسلام کی تعلیمات دیکھیں کتنی پیاری ہے. وَإِنْ جَنَاحُ لِلسَّلْمِ, آپ تیاری اپنی پوری رکھیں. اگر وہ سلو چاہتے ہیں تو پھر سلو کریں. پھر یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بارے میں وہ غلط سوچیں گے, نہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ کے اوپر پھر توکل کریں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سننے والا جاننے والا ہے. اس کو اللہ کو پتا ہے کون آپ کے خلاف سازش کرتا ہے. جب سلو کے لیے وہ آمادہ, پہلے تو تیاری اپنی پوری رکھیں. اس دفعہ جو ہمارا یہ پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ ہوا تو پاکستان کا بڑا اچھا موقف تھا کہ ہم دفاع کریں گے, اور اگر تم آ گئے تو پھر تمہیں زندہ نہیں جانے دیں گے. تیاری ہماری پوری ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو مزید قوت عطا فرمائے, ملک پاکستان کو مزید قوت عطا فرمائے. تو تیاری جو ہے وہ رکھنی ہے. بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہے, جی ایٹم بم کے اوپر اتنا پیسہ لگا دیا. بھئی اللہ نے کہا ہے ایٹم بم بناؤ. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, تیاری رکھو. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, اگر وہ ارادہ رکھیں گے نا تمہیں دھوکہ دینے کا. اب دیکھیے اللہ کتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ جہاد کے معاملات میں جب سلو چاہتے ہیں سلو کرو. اگر وہ دھوکہ کا ارادہ رکھتے ہیں نا, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, آپ کا پہرے دار بیٹھا ہوا ہے, جو آپ کے اوپر پہرا دے رہا ہے نا اللہ, وہ ہے.
اللہ تمہیں کافی ہے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی اللہ ہے جس نے مدد کی ہے تمہاری پہلے بھی، آپ کی بھی اور مومنوں کی بھی، اور اب بھی کرے گا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں محبت ڈال دی. اور اگر آپ ساری زمین کا سونا چاندی اکٹھا کر کے خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں کے اندر محبت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، ہمارے دلوں میں جو ہے وہ نفرتیں جو ایک دوسرے کے لیے ہیں وہ ختم فرما دے. 64 نمبر آیت میں بہت بڑی ہمارے لیے تسلی ہے، سب کے لیے. جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، جو نبی کا پیروکار ہے، وہ اس آیت کو یاد رکھ لے، اپنے پاس فریم کر کے اپنے دفتروں میں اپنے گھروں میں لگا لیں. انشاءاللہ جو آپ کی فیلنگز ہیں نا بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، تو پریشان نہیں ہوں گے. یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کی پیروی کرے گا مومنوں میں سے اس کو بھی اللہ کافی ہے. کیسی تسلی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کہہ رہا ہے. اے نبی آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے ماننے والوں کو اللہ کافی ہے. تو اس میں ہمارا نام ہے، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں. سست ضرور ہیں، سستیاں ہیں، لیکن چاہت تو ہے نا، تابع داری تو ہے نا. تو انشاءاللہ یہ آیت ہمارے اوپر پوری فٹ آتی ہے. اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، اس کو لکھیں، فریم کروا کے رکھیں اور پھر تسلی رکھیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال کے اوپر ابھاریے، ان کو رغبت دلائیں. اور اگر مومن جو ہے 20 ہوں تو وہ 200 کے اوپر غالب آنے چاہیے، اور اگر 100 ہوں تو 1000 کے اوپر غالب آنا چاہیے. کیوں؟ کافر جو ہیں وہ ان کو فہم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ان کے اندر عقل نہیں ہے. مومن وہ جو ہوتا ہے وہ بصیرت والا ہوتا ہے، اس کے اندر عقل ہوتی ہے، اس کا اعتماد اللہ کے اوپر ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ اب جو ہے تمہارے لیے یہ ہے، پہلے یہ تھا کہ آپ اگر 20 ہیں تو 200 کے اوپر غالب آئیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میں سے 100 ہیں صبر کرنے والے، وہ 200 کے اوپر غالب آنے چاہیے. اب یہ نہیں آپ 100 ہیں وہ 200 ہیں، ڈبل ہیں. تو آپ کہیں جی ان کی تعداد زیادہ ہے، نہیں، تمہارا مقابلہ جو ہے جوڑ کا ہے، صحیح جوڑ ہے آپ کا، وہ زیادہ نہیں ہے. ایک مومن 2 کافروں کے اوپر بھاری ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، تمہاری قوت زیادہ ہے. آگے ہے جی سورۃ التوبہ. سورۃ التوبہ جو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، واحد صورت ہے، مدنی صورت ہے. اس کی کئی وجوہات لوگوں نے بیان کی ہیں. جو سب سے اچھی وجہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی، دوسری نازل کیوں نہیں کی وہ حکمت یہ معلوم ہوتی ہے. اصل حکمت کو اللہ جانتا ہے، جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کا ایک ہی طرح کے احکامات ہیں، تو یہی سمجھیں کہ سورۃ الانفال ہی کا حصہ ہے سورۃ التوبہ. تو مفسرین نے یہ وجہ بیان کی ہے ایک، کہ اس وجہ سے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی. براءت، اس کو براءت بھی کہتے ہیں اس صورت کو. براءت من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین، بیزاری ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف سے جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا. پہلے عہد تھا مشرکین مکہ سے، اب اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ انہوں نے خود توڑ دیا ہے، اب ان کو کہو فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینے ٹھہر جاؤ. تو پھر اس کے بعد تم نہیں ٹھہر سکتے، جو مکہ میں ملے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. حج کے موقع کے اوپر اعلان کر دیا گیا کہ بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر صرف وہی رہ سکے گا جو مومن ہے. اس وقت سے لے کے آج تک ابھی بھی سعودی گورنمنٹ نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ حرم کے اندر صرف مومن ہی داخل ہو سکتا ہے، کافر داخل نہیں ہو سکتا.
سورۃ التوبہ کی 11 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ لوگ توبہ کریں اور نماز کو قائم کریں کافر، تو پھر جو زکوٰۃ دیں پھر تمہارے بھائی ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جزیرہ عرب سے یہاں سے حرمین سے نکل جائیں، اور اگر وہ طعن و تشریح کرتے ہیں تو پھر فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے جو امام ہیں بڑے بڑے ان کو قتل کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ باز آ جائے، جو کام کرتے ہیں غلط ان سے باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ہمیں یہ عقیدہ سکھلایا، کیا تخشونہم فاللہ احق ان تخشون، ڈرنا صرف اللہ سے ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا، ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے، پھر قوت آتی ہے انسان میں۔ تو یہ عقیدہ ہمیں بار بار سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ان سے قتال کرو، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے ان کو، اور ذلیل کرے گا اور مدد کرے گا۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور ابھی تک تو یہ نہیں پتہ چلایا گیا کہ کون ہے جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں۔ ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور کون ہے جنہوں نے بے وفائیاں نہیں کی، کون اطاعت کرتا ہے کون اطاعت نہیں کرتا، اللہ جانتا ہے کہ جو تم کرتے ہو۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ تو مسجد حرام کے اللہ کے گھر کے آباد کرنے والے ہیں، کئی لوگوں نے کہا نا کہ ہمیں کیوں نکالنے کا کہہ رہے ہو کہ یہاں سے نکل جاؤ، ہم تو اللہ کے گھر کے خادم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اب مشرک کا کام نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ مشرک کیسے کر سکتے ہیں اللہ کے گھر کو آباد؟ اس کے دل میں تو شرک کے بت ہیں۔ اولئک حبطت اعمالهم، ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہیں سارے، وفی النار هم خالدون، اس میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے گھر کو آباد کرتا کون ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدوں کو تو آباد وہ کرتا ہے جو ایمان والا ہے، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ ولم یخش الا اللہ، کسی سے نہیں ڈرتا مگر صرف اللہ سے۔ دیکھیں بار بار ہمیں سمجھایا جا رہا ہے یہ عقیدہ اپنا لو کہ ڈر صرف اللہ کا، وہ جو ہے وہ مسجد کو آباد کرتا ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مسجدوں سے پیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو آپ دیکھ لیتے ہیں جس نے مسجد سے تنکا بھی اٹھایا، مسجد کی صفائی کی، کسی کا ایمان دیکھنا چاہتے ہو دیکھو، اگر کوئی مسجد کی صفائی کر رہا ہے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ تو مسجدوں کے ساتھ محبت، سب سے پہلے مسجد کی صفائی کرنے کی ڈیوٹی کس کی لگوائی تھی؟ بن تو گئی، اللہ کا گھر اسماعیل ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنا لیا، کہا اس کی جو ہے وہ کیئر بھی کرنی ہے۔ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کی صفائی کیا کریں۔ آج دور یہ آ گیا ہے، آج ہم نے سٹائل یہ بنا لیا ہے، جو مسجدوں کی خدمت کرنے والے ائمہ کرام اور خطباء اعظام ہیں ان کو درجہ چہارم کے ملازم بھی نہیں سمجھا جاتا، درجہ چہارم سے نیچے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ ویسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کو آباد کرنے والے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے آباد کرنا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کرنی ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا رویہ ائمہ کرام خطباء اعظام کے ساتھ، علماء کے ساتھ اتنا برا ہے، اتنا برا ہے۔ آج وقت یہ آ گیا ہے کہ علماء کرام لوگ جو ہیں مسجد کی صفائی کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اپنے آپ کو امام اور قاری اور مولوی صاحب، مولانا صاحب کہلواتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں کہ کہیں ہماری ہت کے عزت نہ ہو جائے، ہماری بے عزتی نہ ہو جائے۔ کتنے زیادہ لوگ سر پہ ٹوپی اس لیے نہیں پہنتے کہ ہمیں مولوی نہ کہا جائے، کتنے زیادہ لوگ داڑھی اس وجہ سے نہیں رکھتے ہمیں مولوی نہ کہا جائے۔ کیا کیا ہم نے اسلام کے ساتھ؟ کیا کر رہے ہیں ہم دین کے ساتھ؟ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں سمجھ آ جائے۔ ایکٹرز جو ہیں،
اسٹیج کے اوپر جو پرفارم کرنے والے ہیں ان کی عزت تو احترام تو بڑا ہے. کیا ہے جی یہ جناب اعلیٰ سٹارز ہیں, ان کو تو سٹارز کا لقب دے دیا, عزت احترام کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. تو پھر ہمارے بیٹوں نے, ہمارے بچوں نے تو وہی بننا ہے نا جہاں عزت ہے. اسلام کی عزت کریں اور اسلام والوں کی عزت کریں, مسجد سے پیار کریں, مسجد کو آباد کریں, مسجد کی صفائی کرنا اپنے لیے فخر سمجھیں, یہ ہے ایمان. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ, بڑی ہی سمجھنے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ تمہاری مدد کی ہے, بڑی جگہ میں مدد کی ہے, لیکن حنین کے دن, غزوہ حنین, مکہ کے بعد, فتح مکہ کے بعد جو تھا, ہوا کیا؟ تمہیں وہاں شکست دی. کیوں؟ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, جب تمہاری کثرت نے تمہیں دھوکہ دیا, تمہاری کثرت تمہیں اچھی لگی. بعض لوگوں نے کہا کہ آج تو کم از کم تعداد کا مسئلہ تو نہیں ہے نا, ہماری تعداد آج بہت زیادہ ہے. وہ دیہاتی لوگ تھے, تیر چلانے والے, وہ پہاڑیوں کے اوپر چڑھ گئے, بڑا ہی نقصان کیا انہوں نے مسلمانوں کا. ذہن کیا تھا کہ آج ہم جیتیں گے کیونکہ تعداد بڑی زیادہ ہے. اللہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا کہ اللہ ہمیں جتوائے گا. آج تعداد کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر بگوایا, اور وہی حال ہوا جو احد میں ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دے رہے ہیں, لوگو انا محمد بن عبد المطلب, انا رسول اللہ, انا نبی لا کاذب, میں جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں سچا نبی ہوں, کہاں بھاگ رہے ہو؟ پھر مسلمان کہیں جا کے اکٹھے ہوئے, پھر سمجھ آئی, پھر معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ ہم تیری مدد کے ساتھ ہی جیتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امت کے بہترین لوگ, ان کو بھی سزا دی اس چیز کی کہ انہوں نے اپنے اوپر انہوں نے اعتماد زیادہ کر لیا تھا. اللہ کے اوپر, اللہ کا جو معاملہ تھا انہوں نے پیچھے کر دیا تھا, اللہ نے ان کو وہیں پکڑ لیا. اب کتنے عظیم لوگ ہیں, ان کی پکڑ ہو گئی, ہم کیا چیزیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی سوال کرنے کے لیے آئے, 3 سوال کیے. یہ جو سورۃ الکہف نازل ہوئی, انشاءاللہ نہیں کہا, وہی آنا بند ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے وہی نازل کی, جب کوئی کام کرے تو کیا کہا کرے؟ انشاءاللہ, اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی تھی. تو آئندہ جو ہے جب بھی جہاد کرنا ہے, قتال کرنا ہے, تو اس میں یہ بات سمجھنی ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ کے اوپر اعتماد, اللہ سے رشتہ نہیں توڑنا, ورنہ جو ہے شکست تمہارا مقدر بن جائے گی. اتخذوا احبارهم اربابا من دون اللہ, 31 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے, یہ جو اہل کتاب تھے, انہوں نے اپنے درویشوں اور علماء کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ. عدی بن حاتم عیسائی تھے, جو حاتم طائی بہت مشہور ہے, ان کا بیٹا. تو انہوں نے کہا, جب مسلمان ہوئے تو کہا یا رسول اللہ, ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ہم تو اپنے درویشوں اور علماء کو رب نہیں مانتے تھے. کہا کیا جو حلال کرتے تھے مان لیتے تھے, جو حرام کرتے تھے مان لیتے تھے؟ کہا جی ہاں. کہا یہی تو رب بنانا ہے, کہ انہوں نے اپنے درویشوں اور علماء کو رب بنا لیا ہے. آج ہمارا حال بھی ایسی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان, کہ اے ایمان والو بہت زیادہ علماء اور درویش جو ہیں لیاکلون اموال الناس بالباطل, لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. اور یہ آیت جو ہے خصوصی طور پہ اس دور کے لیے نازل ہوئی ہے. صحابہ کرام کے دور میں کوئی ایسا عالم تھا جو لوگوں کا باطل طریقے سے مال کھاتا تھا؟ نہیں تھا نا. آج علماء اور درویش لوگ جو ہیں, اب سب سے بڑا بزنس ایک ہی صاحب سے, یہ درویشی سسٹم, پیری سسٹم اور علماء کا معاملہ کہ ہم تو عالم ہیں سو ہمیں پیسے زیادہ دو. باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں, یاکلون اموال الناس بالباطل, اور یہ نہیں کہ دین کی دعوت دیتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, اپنی طرف بلاتے ہیں, اللہ کی طرف نہیں بلاتے.
المیہ یہ ہے، آج جو ہے مسجدیں بہت زیادہ ہیں، علماء بہت زیادہ ہیں، قسم رب کعبہ کی ہماری دعوت میں اثر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے، ہر بندہ اپنے فرقے کے لیے لگا ہوا ہے، اپنے مسلک کے لیے لگا ہوا ہے۔ لوگ اپنے مسلک کے لیے جیتے ہیں، مسلک کے لیے کانفرنسز کرواتے ہیں، مسلک کے لیے مساجد بنواتے ہیں، مسلک کے لیے فنڈز دیتے ہیں، مسلک کے لیے چندہ دیتے ہیں۔ آج حال یہی ہے کہ مسلمان جو ہیں پھر فرقوں میں بٹ گئے ہیں، کیونکہ ہم خود فرقے بنانا چاہتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ کے لیے بلاتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے؟ سارے تو اپنے مسلک کی طرف بلاتے ہیں۔ میرا مسلک یہ ہے، اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں سٹیج پہ، میں اپنے مسلک کے لیے جیتا ہوں، میرا مسلک حق ہے اور میں اس کے لیے میرا جینا مرنا ہوگا۔ اللہ کے بندے اپنے عقیدے کی اصلاح کر، تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے لیے جیتا، اللہ کے دین کے لیے جیتا۔ واضح طور پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں بلاتے۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو سونے اور چاندی کو خرچ کرتے ہیں، لا ينفقونها فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ پچھلے حال ہی میں ایک بہت بڑی وہ شادی کا معاملہ ہوا جس میں بہت بڑے گدی نشین، پاکستان کے بہت بڑے گدی نشین، تو کنجر خانہ سسٹم لگوایا گیا اور ان کے بال کے اوپر جوں تک نہیں رنگی، مال کن کا تھا لوگوں کا، تو باطل طریقے سے مال کھا رہے ہیں۔ اور وہ جو اسکالرز اور وہ علماء کرام جو اپنے آپ کو علماء کرام کہتے ہیں اور اپنے فرقے کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنے فرقے کی طرف کتابیں لکھتے ہیں، یقین کیجئے گا ان کے خلاف بھی یہ آیت ہے کہ اللہ کی طرف نہیں بلاتے، اور یہ کہاں بلاتے ہیں؟ اپنے فرقے کی طرف، اپنی برادری کی طرف، اپنے کنبے کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی راہیں بیان کی، اور آیت نمبر 55 میں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی یہ جو کافر مشرک لوگ ہیں ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو مال اور اولاد اس لیے عطا کیا ہے تاکہ ان کو اس کے ساتھ عذاب دیں۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ مال دے کے بھی آزماتا ہے، مال چھین کے بھی آزماتا ہے۔ یہ زندگی ساری کی ساری آزمائش ہے۔ اولاد، مال، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، یہ ہمارا جسم، ہماری سانسیں، یہ سب آزمائش ہے۔ اس کو عیاشی نہ سمجھنا، سب آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کا جہاد کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے تیاری کرتے۔ ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، جہاد کی تیاری کریں، قتال کی تیاری کریں۔ ٹھیک ہے موجودہ دور میں کوئی اگر پرائیویٹ کے طور پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جہاد قتال کیا جائے، اور پرائیویٹ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جہاد کا معاملہ جو ہے وہ ایک منظم معاملہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری پاک فوج جو ہے وہ کر رہی ہے، ان کے شانہ بشانہ ملنا چاہیے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ موقع دے گا، ہمیں کم از کم اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق جو ہے وہ جہاد کی تیاری نہیں کرتے، منافق جہاد سے پیچھے بھاگتے ہیں، تو ہمیں کم از کم جہاد کی تیاری کرنی ہے۔ آخری آیت جو ہے ہمارے سبق کی، اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بات کی کہ منافق لوگوں کا جہاد پہ جانے میں کیا ذہن ہوتا ہے؟ بہانے بناتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے، سواریاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، صرف موت کا ڈر۔ مومن موت سے کبھی ڈرا نہیں کرتا، وہ کس سے ڈرتا ہے؟ صرف اللہ سے ڈرتا، اس سے ڈرتا ہے جو موت بھیجتا ہے۔ منافق جو ہے وہ سب سے زیادہ موت سے ڈرتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کے دل میں سب سے زیادہ ڈر موت کا ہوتا ہے۔ ایمان والا بڑا بہادر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ لوگ وجال معذرون من العراب، عراب میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو جہاد سے بھاگنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے اجازت لے رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں ولا علی الذین اذا ما اتوک، جو کمزور لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لنگڑے ہیں، عورتیں ہیں، بزرگ ہیں، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، وہ جہاد پہ نہ نکلے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں
وہ آتے ہیں آپ کے ساتھ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ آپ کے پاس سواری نہیں ہوتی اور رو رہے ہوتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں جہاد پہ لے کے جائیں قُلْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُ عَلَيْكُمْ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں میرے پاس سواریاں نہیں ہیں تَوَلَّوْا اور جب وہ پیچھے جا رہے ہوتے تھے وَآيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی ہوتی تھیں آنسو کس چیز کے آ رہے ہیں کہ ہمیں جہاد پہ لے کے نہیں جایا جا رہا ایک کچھ لوگ ہیں جہاد سے بھاگنے کے لیے توجہ کر رہے ہیں اور کچھ اللہ کے وہ یہ ہیں ایمان والے لوگ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے آپ موت لینے کے لیے شہادت لینے کے لیے رو رہے ہیں ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا آنکھیں بہ رہی ہیں اور واپس آ رہے ہیں اللہ یجد ما ينفقون انما السبیل علی الذین فرمایا کہ گناہ تو ان لوگوں کو ہے بھی مالدار سواریاں بھی خرید سکتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے رضو بان یکونوا مع الخوالی پیچھے رہنے والوں میں ہوگے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی فہم لا یعلمون ان کو سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایمان میں قوت عطا فرمائے اور جب موت آئے تو شہادت کی موت عطا فرمائے آمین ثم آمین اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین